فرشتوں کی جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے چند وہ اعمال جس کے کرنے سے فرشتے جو اللہ کی مقرب مخلوق ہے بد دعا، لعنت، برائی کی بات کہتے ہیں، وہ عمل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا عمل جو لعنتی عمل میں سے ہے جس کے لیے فرشتے لعنت کرتے وہ یہ ہے، معجم الکبیر کی روایت ہے اور طبرانی نے جو ہے اس کو معجم الکبیر میں اس روایت کو جو نقل کیا وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بری باتیں کہنا، بدگوئی کرنا، ان لوگوں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، جس نے میرے صحابی سے یا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. جو شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں. اس بات کو بہت ذہن میں رکھیے کہ صحابی کے تعلق سے کبھی برا بھلا ہمارے منہ سے نہ نکلے. یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے آپسی بہت اختلاف رہے ہو، لیکن وہ جو کچھ بھی اختلاف رہے ہو ان تمام کے بعد بھی وہ اصحاب ہے جن کے تعلق سے اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی تھے اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا آپس میں ان کے کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ اختلاف سے ہمیں جواز نہیں ملتا یہ حق پر ہے، وہ فلاں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے. اور بہت سارے لوگ ان چھوٹے موٹے صحابہ کے اختلافات کو لے کر ایسا بتاتے ہیں جیسا کہ اس سے بڑا کوئی اختلاف ہی نہیں، مطلب کفر اور توحید کا اختلاف جیسا بتاتے ہیں. بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا صحابہ کو گالی دینے والا مستحق ہوتا ہے بد دعا. اسی طرح مدینے کے اندر جو ہے جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور بدعتی کو پناہ دیتا ہے، ان دونوں کے لیے فرشتے لعنت بد دعا کرتے. کس کس کو؟ پہلا شخص جو مدینے کے اندر بدعت کرتا ہے اور بدعتی کو پناہ دیتا ہے. مطلب بدعت کس کو کہتے ہیں پہلے جان لیجئے. بدعت کہتے ہیں دین اور شریعت میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا. اب جب بدعت کی ہم بات کہتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہاں پھر گھڑی پہننا بدعت ہے، لائٹ لگانا بدعت ہے، مسجد کو سلیب والی ڈالنا ہی بدعت ہے. میرے بھائی ذرا رکو، دین کے اندر نیا کام کرنا بدعت ہے، دنیا میں نہیں. دین میں وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ نہیں کرنا ہے. دنیا کے اندر تو گاڑیاں آپ ایک سے ایجاد کیجئے، ایک سے گھڑیاں پہنیے، عمارتوں میں مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیجئے اور باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دین میں کوئی نیا کام مجھے اور آپ کو نہیں کرنا. دین منہن وہی ہے جو بتایا گیا. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ حرم ہے، جس شخص نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعتی کو پناہ دی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سب لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کی جائیں گی نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی. مدینہ میں بدعت کرنا اور بدعتی کو پناہ دینا نہ نفلی اعمال قبول ہوتی ہے نہ فرض اعمال، اور اللہ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والوں کی ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے جو مدینے کے اندر بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے. اسی طرح اہل مدینہ پر ظلم کرنا اور ان کو خوفزدہ کرنے والوں پر بھی اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. بد دعا کرتے ہیں فرشتے کس پر؟ اہل مدینہ کو پر ظلم کرنا اور ان کو ڈرانا، خوفزدہ کرنا. تو یاد رکھیے جو صحیح بخاری کی روایت ہے اور اس میں جو امام طبرانی نے جو اس میں جو ہے نقل کیا، روایت کے الفاظ یہ ہے، اے اللہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا، آپ سلم کہہ رہے ہیں، اے اللہ جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا اور انہیں ڈرایا تو اس کو ڈرا، اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس کی فرضی عبادت نہ کوئی نفلی عبادت قبول کی جائیں گی. تو اہل مدینہ پر ظلم کرنا یا ان کو ڈرانا یہ بہت سخت جرم ہے. یاد رکھیے اتنا سخت ہے چونکہ مدینہ حرم ہے کہ اس کی نفلی اور فرض دونوں عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس میں ایک شخص ہے باپ یا مالک کے بجائے، باپ مالک سے مراد اگر غلامی کہیں ہے تو، کیونکہ حدیث میں دونوں الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں، باپ یا مالک کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے والے کے لیے فرشتے لعنت کہتے ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ، اور جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت، ٹھیک ہے، انتساب کیا، نسبت کی، اپنے آپ کو جوڑا، یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی فرضی عبادت بھی نہیں قبول کریں گا اور نفلی عبادت بھی نہیں قبول کریں گا.
اپنی نسب کو بدل کر یا اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرنا. اور آج اللہ رحم کرے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. اور یہ پلاٹ ہے کس کے نام پہ؟ فلاں بن فلاں کے نام پہ. اپنا نام تو اس سے میچ ہو جائے گا، باپ کا نام کہاں سے لیں گے؟ چلو لا لیتے ہیں. لگا دیا اپنے باپ کا نام تبدیل کر کے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوں گا؟ اپنی اسٹیٹ کے مالک بن جائیں گے نا. کیا ہوتا تھوڑے کے لیے کر لیا تو نسب بدل دیا اپنے. جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لگایا، اللہ اس کے فرشتے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور اس کے بعد نہ اللہ اسی کوئی فرض عبادت قبول کریں گا نہ کوئی نفل عبادت. چونکہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے. نسب سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، یہ بات جان لیجئے، لیکن اہمیت ہے. اسی لیے زنا حرام ہے، زنا کرنے والے کی اتنی سخت سزا ہے، چونکہ زنا سے نسب چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو نسب بڑی اہم چیز ہے، بدلنا نہیں ہے اس کو. جو آپ ہے وہ ہے. نہیں یار یہ جو نام ہے نا اپنا، یہ نام بہت چھوٹا نام دکھ رہا ہے، یہاں بڑے شہر میں آ گئے، اب اپن اسٹیٹس بھی بڑھ گیا، تو اب ابا کا نام تو فلاں تھا، وہ اچھا نہیں دکھتا نا، وہ نام بدل دوں. نہیں ہو سکتا. ایسے بھی لوگ دیکھیے میں نے جن کے والد کا نام ایسا تھا جو کہ لا علمی میں یا گاؤں وغیرہ میں رہتے، جو لوکل نیمز ہوتے ہیں، کبھی کوئی عربی سے بھی تعلق نہیں ہوتا، فارسی ہوتے، ہندی ہوتے، مراٹھی بھی ہوتے ہیں، لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن نام ہوتا ہے. نام ہوتا ہے. نام سے کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہوتی، یاد رکھیے. نام پہچان ہوتی ہے. اچھے نام رکھنا چاہیے، لیکن نام کبھی کبھار بے معنی بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری بار نام عجیب و غریب بھی نظر آتے ہیں، تو کوئی نام عجیب و غریب نہیں ہوتا، نام ہوتا ہے. تو آپ چونکہ اب میں تو مالدار انسان بن گیا، وہ زمانہ الگ تھا جب ابا کا نام فلاں تھا، تو اب میں کیا کروں گا؟ فوراً جب فلاں ہوتا ہے نام بدلو، ابا کا کچھ تو بھی نیا نام رکھو، اور اپنی نسب کو بدل دیتا ہے. ٹھیک. یا پھر زمین جائیداد کے لیے اپنے باپ کا نام بدل دیتا ہے، یا پھر دنیا کی ذرا سے فائدے کے لیے بدل دیتا ہے. اس میں وہ لوگ بھی داخل ہے، لوگ غور سے سنیں، جو بچوں کو گود لے کے اپنا نام دیتے، وہ بھی شامل ہے اس کے اندر. اسلام میں گود لینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اڈاپشن نہیں ہے، کفالت ہے. گود نہیں لے سکتے ہیں، پال سکتے ہیں. پالنے کا معنی یہ ہے وہ بچہ اپنے باپ کے نام سے ہی پہچانا جائے گا، اور اس پالنے والے کی جائیداد میں حصے دار کبھی نہیں بنے گا، اور اس کی بیوی اس کے لیے کبھی محرم نہیں ہوں گی. ہاں چھوٹا ہے تو پالیں گی، بعد میں محرم بڑا ہو جائے بالغ تو پھر اس سے پردہ کریں گی. کفالت بولتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی، اور بہت لوگوں کی کفالت. لیکن ایڈاپشن میں ہوتا کیا ہے؟ بچے کو لے کر اپنا نام دیا جاتا ہے، وہ وراثت کا حصے دار بن جاتا ہے، اور یہ اس کا باپ کہلاتا ہے، ہر جگہ وہ نام آتا ہے. یہ نہیں چلے گا. اور ویسے بھی ہندوستانی قانون کے اندر مسلم اڈاپٹ نہیں کر سکتا، الحمدللہ اتنی بات تو ہے. مسلم کو اڈاپشن پالیسی میں وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا، چونکہ مسلم پرسنل لاء میں اڈاپشن نہیں ہے، یاد رکھیے. پال مطلب وہ گود نہیں لے سکتا، جو گود لینے کا کانسیپٹ ہے. ہاں کفالت، کسی کو پالنا، رکھنا، سنبھالنا، پرورش کرنا، نکاح کر دینا بہت افضل عمل ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. افسوس کی بات کہ بہت سارے غیر مسلم ایسا کام کر رہے ہیں، لیکن مسلمان نہیں کر رہے. کفالت کیجیے، اللہ نے مال دولت دیا ہے، لوگوں کو، بچوں کو، یتیموں کو پالیے. وہ ان کے باپ کے نام سے ہی پکارے جائیں گے ہمیشہ، نام نہیں، لیکن وہ کفالت میں رہے. اور چھوٹے ہو تو الگ بات ہے، بڑے ہو جائے تو آپ کے گھر میں پردے کا نظم ہو اور وہ پلے بڑے، تو یاد رکھیے بہت اجر و ثواب کی بات ہے. تو باپ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لگانا. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے بد دعا دیتے ہیں، اس میں ایک عمل ہے راہ خیر میں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے اترتے جس پہ ہم صبح کرتے ہیں، اور ایک کہتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، بڑا اس کو فائدہ دے جو خرچ کرتا ہے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ اس کو ہلاکت دے، اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے، اس کی روزی میں تنگی کر دے جو مال خرچ نہیں کرتا ہے. ہر روز فرشتے اترتے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے دعا، خرچ نہیں کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، ان میں سے خاص فرشتے کی بد دعا ہے جو 3 لوگوں پر ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں پر بد دعا کی. مطلب یہ 3 اعمال جو لوگ کریں گے ان پر جبرائیل علیہ السلام کی ایک فرشتے کی بد دعا ہے. وہ 3 اعمال کیا آئیے وہ رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر منگوایا، اور ممبر کے اوپر 1 اور 2 اور 3 سیڑھی پر ایک کے بعد ایک قدم رکھا، اور تینوں وقت کا آمین آمین اور آمین کہا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک عجیب عمل کیا، آج آپ سیڑھی پر چڑھے اور 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین، کیا بات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مجھے جبرائیل نے یہ کام کرنے کا حکم دیا علیہ السلام نے، ممبر منگوایا گیا، میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا لعنت و ہلاکت و بربادی و ویل و خرابی و برائی و شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اس میں
اپنی مغفرت کا سامان نہ جمع کر سکے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا فرمایا، اور جبریل نے پھر دوسری سیڑھی پر جب میں نے ختم رکھا کہا، لعنت و ہلاکت و بربادی ہو، برائی ہو اس کے لیے، ویل ہو اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی اولڈ ایج میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی آخرت میں مغفرت نہ کرا سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، لعنت ہے اس پر، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر کہا لعنت ہو اس شخص پر جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ جبریل نے کہا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو ایک روایت میں 3 لوگوں کے لیے جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا ہے۔ 3 کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت کرائی جا سکتی ہے، اس مہینے میں وہ خصوصیت ہے کہ اس میں اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اس میں اچھے اعمال کر کے اپنی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، کثرت سے دعائیں کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اعتکاف کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قیام اللیل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا من قام مطلب جس نے قیام کیا شب قدر میں لیلۃ القدر غفر له ما تقدمت من ذنبه، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت انٹینسٹی اور اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر، اتنی کہ یہ معافی دلوا سکتا ہے اللہ سے، گناہوں کو ختم کر سکتا ہے اور ہماری آخرت سنوار سکتا ہے۔ تبھی تو رحمت للعالمین بھی بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، بلکہ قرآن نے تو کہا مومنوں کے لیے اللہ کے رسول رؤوف اور رحیم ہے، بہت نرم ہے مومنوں کے لیے، بہت آپ خیال رکھتے تھے، اتنے نرم تھے کہ آپ کہتے ہیں خود کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کو لمبی پڑھاؤں، میں تکبیر کہتا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور لوگ میرے پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں، اور پھر مجھے رونے کی کسی بچے کی آواز آتی ہے تو میرا دل وہ ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا دل چھوٹا ہو رہا ہوں گا، پریشان ہوں گی، تو میں ذرا ہلکی نماز، ارادہ تو کرتا لمبی نماز کا، ہلکی پڑھا دیتا تاکہ اس ماں سے اس بچے کی دوری، اس رونے کی وجہ سے ماں کا دل نہیں لگے گا نا۔ تو اتنے رحیم تھے آپ کہ ایک بچے کا رونا بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، نماز کو شارٹ کم کر دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، آج ان کا مذاق اور استہزاء کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ دہشت گرد تھے۔ دہشت گردی تو بہت دور کی بات ہے، اس نبی اتنی رحمت تھا یہ نبی کہ اس نے تو جانوروں کی بھی حق دے کر گیا۔ بچے رو رہے ہیں تو اس کا دل نماز عبادت کو، فرض کو چھوٹی کر دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک بار ایک چڑیا کو لوگوں کو دیکھا اس پہ ظلم کر رہے، کہا کہ اگر تم نے یہ ظلم نہ چھوڑا یا کسی نے کسی جانور کو زندہ اگر وہ کیا تو اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ ایک جانور کے چہرے پر نشان دیکھے، کہا کس نے مارا منہ پر اس کے، لعنت ہے اس شخص پر جو جانور کے چہرے پہ مارے۔ ایک جگہ کہا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر لیا، اس کو کھانے پینے نہیں دیا، چھوڑا نہیں، کھلایا بھی نہیں، وہ مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ جو دین یہ کہتا ہے اور جس نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ بلی کو کوئی مارے تو جہنم میں جا سکتا ہے، وہ انسانوں کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور اس کے امتی سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بھی ضروری ہے۔ جو نبی پیچھے آواز آ رہی کسی اور کے بچے کی تو نماز چھوٹی کر دیتا ہے، تو اس کا امتی سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے نرم دل ہو، نرم دل ہو۔ جہاں سخت ہونا ہے وہاں تو حاجی کر کے جھک کے پیروں میں گر رہے ہیں، اور جہاں معاملہ نرم ہونا چاہیے وہیں سختیاں ہیں۔ بھائی سے لڑنے کے لیے تلوار نکل جائیں گی، لیکن مخالفین کے لیے تو دور سے ہوا اکڑ جاتی ہے۔ صحابہ کی صفت تھی مومنوں پر بہت، صحابہ آپس میں نرم ہوتے تھے، لیکن اگر سامنے مخالفین آ جائے جو حق کے خلاف ہو تو پھر جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوتے تھے، وہاں کوئی نرمی نہیں۔ اگر ابوبکر کھڑے ہیں صف میں اور ابوبکر کا بیٹا بھی اگر سامنے کھڑا ہے اور وہ مخالف ہے اسلام کے، تو ابوبکر کو کوئی شرم نہیں آئیں گی اور کوئی جھجک نہیں ہوں گی کہ بیٹا بھی اگر تلوار کی زد میں آ جائے تو اس کو ختم کر دے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابا ابوبکر صدیق کے بیٹے، جنگ بدر میں ایک بار کیا ہو گیا تھا، آپ میری زد میں آ گئے تھے، وہ مشرکین کی طرف تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن میں نے ابا ہے بول کے چھوڑ دیا۔ تو ابوبکر صدیق ایمان لانے کے بعد کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا اچھا ہوا میری زد میں تم نہیں آئے، میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایمان کے مالوں کے لیے تو بہت
حق کے چاہنے والوں کے لیے تو بہت نرم، جو ہم سے کوئی کچھ نہ کرے، ہم سے نہ دشمنی ہے نہ ہمارا معاملہ ہے، ہم سب کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن جہاں سختی ہو نہ وہاں تو یہ ہے کہ پیروں میں جھکے پڑے ہیں، جہاں جو ہے نرمی ہونا چاہے وہاں یہ حال ہے۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے رمضان کو ضائع کرنے والے کے لیے، مطلب بہت گلوریس چانس، گولڈن آفر وہ جو ہے مس کر جا رہا ہے۔ دوسرا والدین کی خدمت بڑھاپے کی حالت میں، خاص طور سے کبھی ہوتا ہے جلدی نکاح ہو جائے تو والدین بوڑھے نہیں ہوتے آپ کی زندگی، بچہ بھی سمجھ لے 20 سال کا، باپ کا نکاح 15 مطلب 17-18 سال 20 سال میں ہو گیا ہوگا، تو بچہ بھی ظاہر سے 40 سال کی عمر کا باپ ہے، بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے۔ ویسے ایسا بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ماحول بنے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال شادیاں کیسی ہوتی ہے بولنے کی ضرورت نہیں، تفصیلات کا موقع بھی نہیں، ایسا ہو تو تب تو نہیں، لیکن بڑھاپے کی حالت میں مل سکتا ہے کہ آپ کے والد بوڑھے ہو جائے، بچہ بھی بڑا ہو رہا ہے، تو خوب خدمت کرے اپنے والدین کی، اتنی کرے دونوں میں سے دونوں یا ایک مل جائے کہ بس مغفرت کا سامان بنا لے، کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی اف مت کہنا، جائز خرچوں کو کبھی مت روکنا، نرم اور شفیق اپنا آپ کو رکھنا، اور اللہ نے کہا کہ تواضع کے بازو ایسے پست رکھنا، تواضع کے بازو ایسے پست رکھنا، اور جو لفظ قرآن نے اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں استعمال کیا وہ یہ ہے کہ جیسے جانور، پرندہ خاص طور سے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے مرغی کو دیکھ لیجئے، بطخ کو دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو جس نرم اور نازک پروں کے اندر اٹھا سنبھال لیتا ہے لے کر تاکہ تکلیف نہ ہو، شیر چیتے دانت سے پکڑتے کبھی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن جب پرندہ پکڑتا ہے پروں میں بچوں کو حفاظت کے لیے، ویسے سنبھال کے رکھنا ان کو۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے ان سے، تیز بول سکتے ہیں وہ، کبھی چڑچڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں، تو وہی حالت ہے جو بچپن میں میری حالت تھی، آج ان کی حالت بڑھاپے میں۔ بڑھاپے اور بچپن میں زیادہ فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان بڑا ہوتا ہے اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بس باقی کوئی فرق نہیں۔ بچے کو پیشاب پیخانے کی کبھی سمجھ نہیں، چھوٹا ہوتا ہے، کبھی کوئی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے، تو بچپن میں کبھی ہم کو تو وہ ڈانٹتے نہیں، کبھی غلطی سے کہیں پیشاب پیخانے نکل جائے تو کبھی بوڑھے ماں باپ مل جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، بچے ڈانٹتے ہیں، بہت بری بات ہے نا، کبھی انہوں نے تو بچپن میں کبھی نہیں کیا، چاہے تم 10 بار کرو، 20 بار کرو، تمہارے دانت نکلنے کی وجہ سے اسکول میں کرو، کبھی حد تک محسوس نہیں کی کہ اسکول میں کر دیا تو میرا بچہ نہیں اسکول میں کیا، آ کر پکڑ لیا اپنے بچے کو کہ بچے سے ہوگا، چونکہ کوئی بھی بچہ جان بوجھ کے یا دل سے تو نہیں کریں گے نا، تو کوئی بڑا بھی نہیں کرے گا، حالت ویسی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے بوڑھا بھی ایک بچے جیسا ہوتا ہے، تو ان کو بہت، جس کو کہیں گے محبت سے، الفت کے ساتھ، تواضع کے بازو پست رکھ کے، جیسا ایک چڑیا اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے ویسا ان کو رکھنا چاہیے، ان کے حق دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، بیمار پرسی کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، فزیکل خدمت کرنا چاہیے، جو ضرورت پڑتی وہ دینا چاہیے، اور اف والا لفظ بھی نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی ایک بد دعا آخرت کو ہمارے بگاڑنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ جریج نام کے ایک نیک شخص تھے بنی اسرائیل میں، بہت بڑے عابد تھے، نماز کی حالت میں کھڑے تھے، ماں آگئی اور کہا یا جریج یا جریج یا جریج، جریج نے سوچا نماز پڑھ لیتا ہوں جلدی سے، حالانکہ نفل پڑھ رہے تھے، فرض نہیں تھی، چلے جاتے تو بہتر ہوتا، آواز دے دی، ماں نکل گئی، دوسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے، تیسری بار بھی آئے جریج عبادت میں تھے، ماں نے بد دعا دے دی کہ جا تو بری عورتوں کا منہ دیکھے، ہو سکتا ہے زبان میں بد دعا ہوں گی، اور وہ بد دعا جریج کو لگ گئی، اور جریج پر ایک الزام لگا دیا کہ عورت نے، کیا الزام لگایا؟ نعوذ باللہ کہ وہ بچہ اس کسی اور کا جریج کی اولاد ہے، حالانکہ جریج اتنی عبادت، لوگوں نے اتنا مارا، اتنا پیٹا جریج کو، نکالے کا عابد بن کر بیٹھتا ہے بڑا، اور اتنے گندا عمل کرتا ہے وہ، تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی، پھر بچے نے بولا کہ یہ جو ہے چرواہا میرا باپ ہے، جریج میرا باپ نہیں ہے، ورنہ جریج کو اپنی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی، بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ ماں کی بد دعا خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھیے، حق سے دے یا نا حق دے لگ جاتی، بس کیوں تو اسپیشل پریویلیج ہے۔ میں کہوں گا والدین سے کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے، اس لیے کہ آپ اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں، اللہ نے ایک اسپیشل مقام بنایا، جا دیں گے بجا دیں گے، لگ جائیں گے، ختم معاملہ۔ جریج ایک نیک انسان ہے، لگ گئی لیکن ماں نے دے دی، ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اسپیشل ہیلپ لائنز دے دی ہے، بولو اور لگ جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے باپ کی دعا بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، باپ کی خاص طور سے، ماں کی بد دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بچوں کے حق میں۔ باپ کہاں کرتا ہے؟ اکثر ماں ہی دعا کرتی ہے بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا۔ باپ نہیں کرنا چاہیے، ماں کی تو ہوتی ہے میرے بھائی، لیکن باپ کے لیے خاص الفاظ ہیں، کیونکہ اکثر عورتیں دعائیں زیادہ کرتی ہیں بنسبت مردوں کی، باپ نہیں کرتا ہے۔ باپ نہیں کرنا چاہیے، بچہ بگڑ رہا ہے تو ماں تو روز کر رہی ہے میرا بچہ بگڑ جا رہا ہے، باپ بھی کرے کہ اللہ میرا بچہ کیسے بگڑ جا رہا ہے، اور تیرا تو وعدہ ہے تو میری دعا قبول کریں گا میری اولاد کے حق میں، ہے نا؟ تو بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے پکڑ لیجئے، مقام اچھا ہے، فائدہ ہے، گولڈن آفر ہے، اپنی آخرت سنوار لیجئے، آخرت بنا لیجئے، چونکہ لعنت ہے
دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور مغفرت نہ کرا سکے. اور کیا کہے، بدنصیبی کہے ان لوگوں کی جن کو ایسے لوگ مل جائے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ان کو قربان کرتے. کیا کہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں ہو فائدہ، ان کے حق اپنے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بیوی بچوں کے حق نہیں، بالکل نہیں، ان کے اپنے حق ہے، لیکن ان کے بہت رائٹس ہے. ان رائٹس کو، ان حقوق کو ادا کرنا یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کا خاص خیال رکھیے. اسی طرح تیسرا، جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، ایسے شخص پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آمین جو ہے کہا ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، چونکہ تفصیلات پیچھے چلے گئی اس لیے اس کو اور دہراؤں گا نہیں. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے مسلمانوں کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا. مسلمان کے لیے حرام ہے دوسرے مسلمان کی طرف ہتھیار یا نوکیلی چیز سے اشارہ کرنا. ایک روایت میں ہتھیار ہے اس میں، اور ایک روایت میں نوکیلی چیز بھی مسلمان کی طرف کرنا منع ہے. نوکیلی چیز ہوتی ہے نا، جس کو ایج ہوتا ہے، نوک ہوتی ہے، جسے چپ سکتا ہے، ایزا لگ سکتی ہے، گرنے سے، چھوٹنے سے، آنکھ میں لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہتھیار کرنا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا، وہ یہ نہیں بولا تجھے مار دوں گا، اشارہ کر رکھا، لیے اٹھا لیا اور رکھ دیا. ہتھیار سے اشارہ بھی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہتھیار سے اشارہ کیا، یقیناً فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، خواہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے. ہتھیار سے اشارہ کسی کی طرف نہیں کرنا چاہیے کبھی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں لائسنس گنس ہوتی ہے ان کے پاس، کبھی مذاق سے بھی کسی کی طرف نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھ بھی رہے تو کبھی کسی کی طرف لگا کے دیکھنا نہیں چاہیے، اس کو منع کیا گیا حدیث میں خاص طور سے. اور میں جانتا ہوں، اللہ رحم کرے ان لوگوں پر، ان لوگوں کے جن کے اس میں انتقال ہوئے، ایسے لوگ جنہوں نے مذاق میں گن کی اور سامنے والے کو مار دیا اور خود بھی پاگل ہو گئے، اس لیے کہ اپنی بچی کو ہی مار دیا. ایک شخص نے مذاق سے گن اٹھا لی، لائسنس گن تھی، اٹھا لی اور کہا کہ ہم جاتے شکار پہ تو ایسا مارتے ہیں. دب گیا ٹریگر. تو عادت تھی کہ وہ اٹھائے تو مار دیتے جانور کو، اور اس کی بیٹی مر گئی. اتنا پچھتایا کہ پاگل ہو گئے. حقیقت کیا کریں گے؟ لیکن اب حدیث پہ عمل کرتا، ہتھیار سے کبھی اشارہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو. اور قانونی اصول بھی ہے، ہتھیار جب بھی ہوگا اوپر کی طرف اشارہ ہوگا اس کا. آپ کبھی کسی ملٹری والے کو، ہاں ضرورت پڑنے پر وہ کرتے ہیں یا تو اوپر، اور اگر ضرورت بھی پڑتی ہے حفاظت کی تو ایسا لے کر چلتے ہیں نیچے کی طرف. خالی ہوں گا تو اوپر، اور جب خالی نہیں ہوں گی اور حفاظت کے لیے دستہ آگے چل رہا ہے تو بھی نیچے کی طرف اشارہ ہوگا، ضرورت پڑنے پر اٹھائے. اوپر لے کے چلتے ہوئے آپ نے دیں گے، سوائے جب دشمن سامنے ہو تو. اور آپ کو پتہ یہ قانون کے خلاف ہے، کوئی ملٹری والا اپنی ہتھیار کو سیدھا نہ رکھے، الٹا یا کیسا بھی رکھے، سیدھا ہی ہوگا اس کا ہتھیار کبھی بھی. چونکہ ہتھیار ہے، چوک ہو سکتی ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے، غلطی سے دب سکتا ہے، مشین ہے خراب ہو سکتی ہے، پتہ نہیں پہلے دب چکا ہو ٹریگر کبھی اور بعد میں شوٹ ہو جائے. کہا سگا بھائی بھی ہو تو اشارہ نہیں کرنا، ہتھیار سے اشارہ. ایک روایت میں نوکیلی چیز اپنے بھائی کی طرف کبھی مت کرنا. نوکیلی، چونکہ تو نے پیچھے سے کسی نے دھکا دے دیا، آپ کا انٹینشن نہیں تھا، اس کو لگ گئی تو نہیں، اس لیے کبھی مت کرنا ہتھیار سے کسی کی طرف. بہت سے لوگ مذاق میں بھی کرتے ہیں ہتھیار سے اشارہ، کبھی مت کرنا اپنے بھائی کی طرف. آپ نے فرماتے ہیں سگا بھائی کیوں نہ ہو تو بھی لعنت. اب دو بھائیوں میں، سگے بھائی میں بڑا لاڑ پیار رہتا ہے نا، ایک دوسرے کبھی ڈانٹ دے ڈپٹ دے، سگے بھائی بھی ہو تو فرشتے لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ ایک روایت میں الفاظ ہے، تو نہیں جانتا، ہو سکتا ہتھیار چھوٹ جائے تیرے ہاتھ سے. ہم نہیں جانتے، ہتھیار چھوٹ جائے، مس ہو جائے، ٹرگ ہو جائے، لگ جائے، بہت خطرناک بات ہے. تو لہٰذا کبھی ہتھیار کو کسی کے سامنے نہیں کرنا، ورنہ فرشتے لانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں، کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے. کیوں؟ سنیے اب. کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا. جہنم مطلب پتہ چلا، غلطی سے بھی اگر ہتھیار سامنے کیا اور آدمی مر گیا، وہ جہنم میں چل جائے گا. اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا نا، ہتھیار کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، سامنے نہیں کرنا چاہیے کسی کے. بہت سخت وعید ہے، تو ہمیں کبھی بھی نوکیلی ہتھیار والی چیز سامنے نہیں کرنا. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتوں کی بد دعا لعنت ہوتی ہے، وہ ہے شوہر کے بستر پہ آنے سے انکار کرنے والی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. شوہر بلائے اس کو اور بنا شرعی عذر کے وہ کہے میں تیرے ساتھ نہیں سوں گی، اس پہ لعنت کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے تو اس عورت کو صبح تک کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ بات
خاص طور سے یاد رکھیے جو عورت بیوی ہے شوہر کو منع نہ کرے سوائے شرعی عذر کے۔ اسی طرح وہ شخص جس پہ فرشتے لعنت کرتے وہ یہ حالت کفر پہ مرنے والوں پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، جس کی تفصیلات سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 161 اور 162 میں اللہ نے کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو لوگ کافر اور کفر پہ مر جاتے ہیں لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، تو کافروں پر اللہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتوں کی لعنت ہے وہ یہ ایمان لانے، صداقت رسول کرنے اور شہادت دینے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد پھر واپس کفر کی طرف پلٹ جانا۔ جو ایمان لاتے ہیں، سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، حقیقت جان لیتے ہیں، نبی حق ہے، دلائل فلاں فلاں سب ہو، اور اس کے بعد پھر جائے، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 87 میں اللہ نے فرمایا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسے گروہ کو ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد، رسول کی حقانیت کو جاننے کے بعد، روشن دلائل کے آنے کے بعد کفر کی طرف چلا گیا، اور ایسے لوگوں پر فرشتوں کی، اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا واپس کفر پلٹنا یہ لعنت کا مستحق عمل ہوتا ہے۔ تو یہ چند اعمال تھے جو کم و بیش 13 اعمال تھے جس سے لعنت بددعا ہوتی ہے۔